حس ذائقہ ہے کہ زبان کے ذریعے ذائقے کا پتہ چلتا ہے، اور ایسے کانوں کے اندر سننے کی ایک طاقت ہے، سننے کا پتہ چلتا ہے، اور ایسے ہی زبان کے اندر قوت گویائی رکھی، بولنے کا ایک ملکہ دیا، ایک طاقت دی، ناک کے اندر ایک بانسا ہے جس کے اندر سونگھنے کی طاقت ہے، اس سے بدبو اور خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک تقوی کی صفت بھی انسان کو عطا فرمائی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تقوی کا ذکر ہوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ این التقوی، تقوی ہوتا کہاں ہے، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا دل کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جی ہیں حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی خوبصورت تشریح فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گاڑی دے، اس گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لیے بریک ہوا کرتی ہے۔ اگر بائی سائیکل ہو تو ہلکی سی بریک کی ضرورت ہے کہ وہ جیسے سائیکل دوڑے گا روڈ پہ، اس کی بریک ٹھیک ہوگی تو وہ سائیکل کو اس بریک کے ساتھ روک لے گا، چونکہ یہ چھوٹی نعمت ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی بریک خراب بھی ہوئی تو انسان اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں کو زمین پر رگڑے گا تو یوں بھی سائیکل کو وہ روک سکتا ہے۔ پھر اس سے تھوڑی بڑی نعمت جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ہے، اس کے لیے تھوڑی اچھی بریک کی ضرورت ہے کہ اگر اسے پاؤں کے ساتھ روکنے کی کوشش کرے گا تو گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے اس سے بڑی نعمت کار ہے، اس کے لیے اچھی بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کاروں کے اندر بھی مہران ہے، پھر اس سے بڑی گاڑیاں ہیں، سٹی ہے یا سیویکس وغیرہ بڑی گاڑیاں، ان کے لیے اور زیادہ پریشر بریک ہوتی ہے، تو وہ گاڑی کو اس بریک کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اچانک چلتے چلتے جب آگے کوئی گڑھا آئے تو اگر بریک ٹھیک ہوگی تو ڈرائیور بریک لگا کے گاڑی کو روک لے گا، اگر بریک فیل ہوئی تو وہ پھر بچے گا نہیں، وہ اس گڑھے میں گر جائے گا، حادثہ ہو جائے گا۔ تو بڑے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو دیکھو گاڑیاں ہیں، معمولی سی نعمتیں ہیں، اللہ نے کنٹرول کرنے کے لیے بریک دی ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں اکٹھی فرما دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دماغ دیا، اگر یہ دماغ نہ ہو تو انسان پاگل ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی، اگر یہ آنکھوں کا نور نہ ہو تو انسان اندھا ہے۔ اللہ نے سننے کی نعمت عطا فرمائی، اگر سننے کی نعمت حاصل نہ ہو تو انسان بہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے بولنے کی نعمت عطا فرمائی، اگر انسان نہ بول سکے تو وہ گونگا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے پاؤں کی نعمت سے مالا مال کیا، اگر پاؤں نہ ہو تو انسان لنگڑا ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ پکڑنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہاتھ نہ ہو تو انسان لولا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک بے شمار نعمتوں سے نواز دیا۔ اب اتنی بڑی نعمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو استاد جی فرمایا کرتے تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر تقوی والی بریک عطا فرما دی ہے۔ ہر دل کے اندر تقوی والی بریک ہے۔ اگر انسان کی وہ تقوی والی بریک ٹھیک ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ اب آنکھیں ایک نعمت ہے، اچانک آگے عورتیں نظر آئی، بے پردہ نظر آئی، اگر وہ تقوی والی بریک ٹھیک ہے تو یہ حادثے سے بچ جائے گا، آنکھوں کے ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گا، یہ فوراً آنکھیں جھکا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دل والی بریک جو ہے تقوی والی وہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بریک فیل ہوئی تو سڑک پہ عورتیں جا رہی ہے، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہے گا، تو اب یہ اپنی تشخیص کر لے کہ یہ تقوی والی بریک فیل ہو چکی ہے، اب یہ تقوی نہیں رہا۔ تو اپنا جو ہے اپنی تشخیص خود کی جا سکتی ہے۔ یہ ہماری بیماریاں ہیں،
ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. اگر آنکھوں سے کوئی بری چیز نظر آئے، عورتیں نظر آئے، تو جس انسان کی آنکھیں فوراً جھک جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میری بریک ٹھیک ہے، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بریک فیل ہو چکی ہے، اب ورک چھاپ جانے کی ضرورت ہے. اب ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اب جیسے اگر کار کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ خطرناک ہوتا ہے، بعض دفعہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو اب اس کا یہ جو بریک کا فیل ہو جانا اتنا خطرناک ہے، یہ کہیں ایمان لیوا نہ ہو جائے، اس کا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے کہ اس کی تو آنکھیں رکتی نہیں ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے کانوں کے اندر جو نعمت دی ہے، ان کے لیے بھی وہ تقوی والی بریک ہے. اگر موبائل کے اندر کسی اور جگہ سے گانے بجانے کی جب آواز کانوں کے اندر آئے اور انسان بریک لگا کر اپنی توجہ کو دوسری طرف مرکوز کر لے تو سمجھ لو اس کے دل کے اندر تقوی ہے، یہ گانا بجانا سنتا نہیں. اگر وہ سنتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بریک فیل ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت سے مالا مال کیا. اگر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع آیا اور اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر تقوی ہے، اس نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیا. نہ تو اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ گلا کرتا ہے، نہ گالیاں بکتا ہے، بلکہ میٹھے بول بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بریک تقوی والی ٹھیک ہے کہ زبان اس کے کنٹرول کے اندر ہے. اگر کسی کی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقوی والی بریک فیل ہو چکی ہے، علاج کی ضرورت ہے. ایسے ہی کوئی حرام مال ہاتھ کے اندر آتا ہے، سود کا، رشوت کا، اور جب یہ پکڑنے لگتا ہے اور اگر اس کے دل کے اندر تقوی والی بریک ہے تو بس اس کے ہاتھ میں مال آنا چاہتا ہے لیکن یہ اپنا ہاتھ روک لے گا، یہ حرام ہے، میں نہیں لیتا، میں ان ہاتھوں کے ساتھ حرام مال نہیں لیتا. اس کا مطلب یہ متقی ہے، تقوی والا شخص ہے، اس کے دل کے اندر جو بریک ہے ابھی ٹھیک کام کر رہی ہے. اگر یہ رشوت کا مال پکڑ لیتا ہے، سود کا پیسہ لے لیتا ہے، اور ایسے ہی ان ہاتھوں کے ساتھ کسی غیر محرم لڑکی کو بھی چھو لیتا ہے، اسے بھی ہاتھ لگا لیتا ہے، اس کا مطلب یہ بریک تو بالکل فیل ہے. اب جب بریک فیل ہے تو حادثہ ہونے والا ہے، کوئی حادثہ ہوگا اور اس کے اندر ایمان جانے کا خطرہ ہے. کیسے خطرہ ہے؟ حدیث پاک کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر جس وقت وہ زنا کرتا اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا. کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا. یہاں پر فقہا نے لکھا ہے چوری کے وقت اگر کوئی مر جائے تو اس کا ایمان نہیں ہے. زنا کے وقت اگر کسی کو موت آ گئی تو اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان نکل چکا ہے. پہلے ایمان نکلتا ہے پھر انسان زنا کرتا ہے، پہلے ایمان نکلتا ہے پھر انسان چوری کرتا ہے. اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم اپنے سائیکل کی سنبھال کرتے ہیں، موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل کی سنبھال کرتے ہیں، کار والے کار کی سنبھال کرتے ہیں. اللہ نے یہ جو باڈی دی ہے اس کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، تو اس کا جو بریک سسٹم ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اگر کوئی خرابی ہے تو پھر فکر مند ہو جائے کہ اپنی بریکیں ٹھیک کروا لے. بڑے استاد جی ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر گاڑی خراب ہو جائے اس کی بریک ٹھیک کرنے کے لیے ورکشاپ جانا پڑتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ اگر دل کی بریک بھی خراب ہو جائے. سجی فرمایا کرتے ہیں جیسے زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے، یہ بھی ایک حصہ ہے. اگر کوئی چیز کڑوی لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے سخت، انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا علاج کراتا ہے. بعض دفعہ کڑوی چیز میٹھی لگتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ اسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے، زہر جسم میں اثر کر جائے تو پھر کڑوی سے کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے، پھر بھی یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ زہر جو ہے یہ دل تک نہ پہنچ جائے، اس کا علاج کراتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے. کار کو لے کر ورکشاپ جاتا ہے اس کی بریک ٹھیک کرانے کے لیے کہ یہ حادثہ نہ ہو جائے. میں روڈ پہ چلتا ہوں، جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے کبھی سوچا کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں، ہم نے روڈ پہ جانا ہے، آگے عورتوں نے بھی نظر آنا ہے، بچیوں نے نظر آنا ہے، تو اریانی بھی ہونی ہے، فحاشی بھی ہونی ہے. آیا کہ میرے پاس لائسنس ہے اور میری گاڑی جو ہے یہ ٹھیک ہے،
ریلی پہ جیپیں لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے میٹیننس پہ لگا کے آتے ہیں، کتنے پیسے لگا کے آتے ہیں کہ مقابلے کے اندر جانا ہے۔ تو ایسے ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو چیک کر لیں کہ ہمارے بچے کی بریکیں ٹھیک ہیں کہ فیل ہو چکی ہیں۔ ایسے ہم اپنی بھی بریکیں چیک کریں تو پھر کامیابی ہوگی۔ اور پھر گاڑی خراب ہے اس کی تو ورک شاپ ہے، اور اگر بخار ہو گیا، کوئی حصے ذائقہ خراب ہو گئی، اس کے لیے ہاسپٹل ہے۔ تو یہ جو تقوی والی بریک ہے یہ فیل ہو گئی تو یہ کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ کہاں سے کرے؟ کہاں سے بریک ٹھیک کرائے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، تمہاری بریک ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں علاج ارشاد فرمایا، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اسے مدرسے میں بھیجے تاکہ وہ پڑھے، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ پڑھے، اس کی بریکیں ٹھیک ہوں اور تقوی والی نعمت سے یہ مالا مال ہو جائے۔ اگر بڑا ہے تو بستر اٹھائے رائیوٹ چلے، اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، سہ روزہ لگائے، چلہ لگائے، 4 مہینے لگائے، جب ان کے ساتھ رہے گا، تہجد پڑھے گا، اعمال کرے گا، اعمال میں جڑے گا، ان کی معیت اختیار کرے گا، تو یہ جو بریک فیل ہو چکی تھی پھر سے یہ بریک ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیدر آ جائے گی۔ پھر دیکھا جب خراب ہو رہا ہے، ہر مہینے بستر اٹھایا، 3 دن لگا لیے، بریکیں ٹھیک کرا لی، سال کے بعد پھر چلہ لگا کے ٹوننگ کرا لی، ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ یہ اللہ نے علاج ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا علاج کے لیے عام طور پہ ہمیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، یہاں لال سوارا جائے، بہاولپور بی بی ایچ جائے کہ یہ بیماری ہے، ہم نے علاج کرانا ہے۔ اور کبھی کبھی گورنمنٹ کی طرف سے فری کیمپ بھی ہوتے ہیں، وہ پھر بڑی گاڑی آ جاتی ہے، دیہاتوں کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی وہ آنکھوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، کبھی میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے، اور کبھی کینسر کا علاج ہو رہا ہے، مختلف بیماریوں کو پھر علاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی کیا کہ عام حالات کے اندر 11 مہینوں کے اندر اگر تمہاری تقوی والی بریک خراب ہے تو تم جاؤ کہاں؟ جماعت کے ساتھ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ جڑو، صادقین کی معیت اختیار کرو، بریک ٹھیک ہو جائے گی۔ رمضان شریف کے اندر اللہ رب العزت نے فری کیمپ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہر گھر کے اندر یہ موقع دیا، یہ موقع فراہم کیا کہ تم اپنے بریکیں گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ٹھیک کر سکتے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی والی بریک تم بنوا سکو۔ کہ اللہ کا حکم مان کر روزہ رکھا ہے، افطاری سے چند منٹ باقی ہیں، سامنے مشروبات پڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، کھجوریں پڑی ہیں، پانی پڑا ہے، اب یہ اسے ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی افطاری کو دے رہے، جان بوجھ کے روزہ توڑا تو کفارہ دینا پڑے گا، 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب یہ اللہ کا حکم مان کے رکا ہوا ہے، تو یہاں سے توجہ دے، اور بات سے بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں وہ اپنا محاسبہ کرے کہ دیکھو اللہ کا حکم مان کے چند منٹ باقی ہے، سخت پیاس کا عالم ہے، مجھے قدرت بھی ہے، میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتا، غسل خانے کے اندر غسل کر رہا ہے، وافر مقدار میں پانی موجود ہے، پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے تیار نہیں، مغرب کا وضو کر رہا ہے، پانی کو اپنے منہ کے اندر ڈالے ہوئے ہے، لیکن ایک قطرہ حلق سے گزارنا یہ مناسب نہیں سمجھتا، اسے جائز نہیں سمجھتا۔ اب اسے کس اللہ کا حکم مان کے یہ ایک قطرہ حلق کے اندر نہیں جانے دیتا، منہ کے اندر پانی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کھلی کر رہا ہے، تو یہاں سے سمجھ لے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا یہ عبادت ہے، یہی تقویٰ ہے۔ کہ جیسے رمضان المبارک کے مہینہ میں منہ کے اندر پانی موجود ہے کلی کی صورت میں، ایک قطرہ حلق سے نہیں اتارتا، تو ایسے ساری زندگی روک جائے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اپنی بریک کو ٹھیک کر کے
تو اب یہ ان چیزوں سے ساری زندگی رک جائے، یہ ہے تقوی والی زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جہاں محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے پھنساتے نہیں، اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے رزق ایسی جگہوں سے عطا فرماتے ہیں کہ اس کے واہم و گمان میں نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان اس روزی کے لیے پریشان حال ہے۔ گھر کے سارے افراد محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، گھر میں روزی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فری کیمپ ہے، روزہ رکھے اور اپنی بریکیں ٹھیک کرائے، تقوی والی صفت سے مالا مال ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر کہیں بھی زندگی کے اندر تنگی نہیں عطا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ تعالیٰ اسے وافر رزق عطا فرمائیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ جو محنت مزدوری کر رہا ہے صبح سے شام تک کہ 500 روپے اس کے پاس آتے وہی آئے، نہیں، اور جگہوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان پہ فاقہ تھا، تنگی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ جب انہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی تو وہ ایک دفعہ گئے پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کر رہے تھے کہ ایک چوہا آیا، وہ بل سے نکلا اور 1 درہم لے کے آیا، وہ آگے رکھ دیا، تو صحابی رسول کے پاس پھر گیا، پھر لے آیا، 19 درہم لے آیا۔ اب وہ صحابی رسول نے وہ درہم اٹھائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی کہ یہ آپ کا رزق تھا، اور یہ اے تلاوت کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کوشش کریں بھئی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر تقوی والی زندگی اختیار کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو جو ہمارے اندر کمی کوتاہیاں ہیں ہم خود اپنا محاسبہ کریں، دوسرے کا نہ کریں۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اپنے دل میں دیکھوں میرے اندر کہاں خرابی ہے، کتنی خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر میں دعا مانگوں، میں کوشش کروں